ٹھیک ہے بالکل. مجھے سائلنٹ کر لینا بیٹا. چلیے جناب. ذرا کتاب بدلو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف خدا برتر کے لیے درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی. قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات جو کہ محرم سے متعلق ہے، ہم ہر دن حسین شناسی کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں اور مولانا اسد علی نے کانفیڈنس سے آئے ہیں. بالکل ہے، بالکل کانفیڈنس سے آئے، چڑھائی کرنے کے لیے. جی جی اسٹاپ نہیں کرنا، پھر وہ تمہارا وہ نہیں اسٹاپ نہیں کرنا، میں کر دوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف خدا برتر کے لیے درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. ناظرین کرام السلام علیکم. میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی قائم ٹی وی کی محرم ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہم مسلسل حسین شناسی کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی، جو کہ مسلسل اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں. آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ مسلسل آپ نے ہمارے اس پروگرام میں آپ ہمارے اسٹوڈیو میں حاضر ہوئے اور آپ نے بے انتہا خوبصورت گفتگو کی، کیونکہ یہ آج ہماری 8ویں مجلس ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم 9ویں محرم میں ہم جائیں گے، تو اس میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. قائم ٹی وی کی تمام پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا بہت بے حد شکریہ کہ آپ مسلسل مصروفیت کے باوجود ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور آپ نے بے انتہا خوبصورت گفتگو فرمائی حسین شناسی کے موضوع پر. تو میں آج آپ سے سوال یہ کروں گا کہ آپ نے ہر دن مولا حسین کی منفرد خصوصیت پہ بات کی، تو رسول خدا کی ایک حدیث ہے حسین منی وانا من الحسین، تو کیا رسول خدا کو کوئی خاص محبت تھی مولا حسین سے؟ اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محرم الحرام 1444 ہجری جاری و ساری ہے، اور یہ قائم ٹی وی کے توسط سے ہماری 8ویں نشست ہے حسین شناسی کے عنوان سے. 8 روز ہم نے امام چاند رات سے لے کر آج تک امام حسین کی ان خصوصیات پہ گفتگو کی جو کہ صرف ذات سید الشہداء تک محدود ہے. اور یقیناً پھر ایک بار کہوں گا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، سارے محمد ہیں، لیکن یہ مقدر حسین کہہ لیجئے، منشاء الہی کہہ لیجئے، حکمت الہی کہہ لیجئے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف ذات سید الشہداء سے محدود اور مختص کر دی ہیں پروردگار عالم نے کہ یہ خصوصیات صرف حسین کے لیے رہیں گی. نبی کی یہ حدیث ہے کہ میں اپنے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، اور حدیث قصہ میں آپ بلکہ ہر مجلس میں ایام اعزائیں آپ سن ہی رہے ہوں گے اور سنتے رہیں گے سارے سال. مجلس کا آغاز ہی حدیث قصہ سے ہوتا ہے کہ چادر کے دونوں سروں کو تھام کے پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا پالنے والے ان ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت، تو ان کو دوست رکھ جو انہیں دوست رکھے، تو ان سے دشمنی رکھ انہیں دشمن رکھ جو اس سے دشمنی رکھے. میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. ویسی لا تعداد حدیث شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے کہ لیکن آپ نے جیسے فرمایا اور جو آپ کا سوال ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے، حسین مجھ سے، تو یہ حدیث اور بھی معصومین کے بارے میں، لیکن چونکہ ہم انفرادیت سید الشہداء کا تذکرہ کر رہے ہیں اور جو محبت سید الشہداء کے لیے سرکار دو عالم کی ذات اقدس کی طرف سے دیکھی گئی ہے وہ بالکل منفرد ہے. اور یہاں بھی میں آیت ہی کا سہارا اور آیت ہی کا حوالہ دوں گا کہ پروردگار سورہ مبارک آل عمران میں کہہ رہا ہے قل
ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کسی نے آ کے کہا کہ پیغمبر اکرم ہم پروردگار سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ کے بڑے عاشق. تو اللہ جانے نبی کیا جواب دیتے کہ آیت آ گئی کہ میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر تم اللہ سے محبت کرو یا نہ کرو خدا تم سے محبت کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ جو مصطفیٰ کریں وہ کرتے رہو، جس سے مصطفیٰ روکیں، جس سے سرکار دو عالم ختمی مرتبہ روکیں اس سے رک جاؤ. تو اگر اتباع رسول کرتے رہو گے تو پھر تمہارا عاشق الہی ہونا اور بات ہے. دیکھیں میں اللہ سے محبت کا دعویٰ کروں، میں نبی سے محبت کا دعویٰ کروں، یہ اور بات ہے. میں عشق علی کا دعویٰ کروں اور بات ہے. لیکن میرا کردار ایسا ہو کہ علی کہے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے، اللہ کہے یہ میرا اطاعت گزار بندہ ہے، رسول کہے کہ یہ میرا سچا امتی ہے، اور پروردگار جسے اب مان لے تو پھر اسے چاہیے کیا. یہی امام حسین نے دعائے عرفہ میں بھی کہا تھا کہ پالنے والے اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پایا، اور اس نے کیا ہی پایا جس نے تجھے کھو دیا. پالنے والے میں نے تجھے کھویا ہی کب ہے، تو مجھ سے غائب ہی کب ہے جب میں تجھے تلاش کروں. تو اس کا مطلب ہے کہ جسے اللہ اپنا بندہ مان لے اسے پھر کیا چاہیے. تو بندہ کب مانے گا؟ تو قرآن کا فیصلہ یہ کہ نبی کی اتباع کرو. تو علماء نے یہ لکھا کہ ایک دن پیغمبر اکرم گزر رہے ہیں اور کچھ بچے جو ہے وہ، بچوں کی عادت ہوتی ہے مٹی میں کھیلنا، خاک اڑانا. تو ایسے میں ایک بچے کی طرف سرکار دو عالم نے دیکھا اور اس بچے کو روکے، خاک پہ تشریف فرما ہوا، اپنی آغوش میں اس بچے کو بٹھایا، اور لفظ یہ ہے روایت کہ مسلسل بوسوں کی برسات کرتے ہیں. کبھی اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، کبھی اس کے رخساروں کا بوسہ دیتے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ سرکار یہ بچہ مٹی میں ہٹا ہوا ہے، یہ مٹی آپ کے لباس پہ لگ جائے گی. تو پلٹ کے کہنے لگے کیسے نہ ہو، مجھے اس سے محبت ہی اتنی. سبحان اللہ. شاید آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ سید الشہداء کا تذکرہ نہیں، یہ سید الشہداء کا تذکرہ نہیں. پلٹ کے کہنے لگے کہ سرکار بچے سے اتنی محبت کہ اپنے لباس کو، آپ بڑے نازک مزاج ہیں، آپ کے لباس پہ گرد لگ رہی ہے، بچہ گرد آلود ہے، اس کا لباس گرد آلود ہے. کہ میں نے اس بچے کو دیکھا ہے جب میرا حسین گلی سے گزرتا ہے، یہ حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں اور اپنے چہرے پہ ملتا ہے. تو یہ حسین سے عشق کرتا ہے، میں اس سے کیسے عشق نہ کروں. اس کا مطلب ہے کہ نبی کو اتنی شدید محبت ہے سید الشہداء سے کہ جو حسین کا عاشق ہو اس سے نبی عشق کرنے لگتے ہیں، جو حسین سے محبت کرے اس سے نبی محبت کرنے لگتے ہیں. اور پھر یہ فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے آ کے بتایا کہ یہ بچہ حسین کے اصحاب میں سے ایک صحابی ہوگا اور اپنی جان کو کربلا میں حسین پہ شہید کرے گا جب میرا نواسہ تنہا رہ جائے گا. تو کتنی محبت ہے. حدیثیں اگر میں صرف گننا شروع کر دوں تو شاید پروگرام کا باقی وقت اسی میں گزر جائے کہ وہ کون کون سی حدیثیں ہیں. لیکن ایک حدیث یہ ہے جو شاید لوگوں کی سماعتوں تک، ہمارے ناظرین تک پہلے نہ پہنچی ہو، یا پہنچی ہو تو بہت کم پہنچی ہو اور نوجوانوں کے لیے نہیں ہو، کہ سید الشہداء نے اتنی محبت کی سرکار سے اور سرکار نے اتنی محبت کی ہے. آپ نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین. تو یہاں ہمارے یہاں ترجمہ کر دیا جاتا ہے. دیکھیے عربی زبان میں بہت گنجائش ہے بڑے مطالعے میں. ہم ترجمہ کرتے ہیں حسین مجھ سے، میں حسین سے. یہ ترجمہ ٹھیک ہے، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، یقیناً رائج ترجمہ علماء نے کیا ہے، لیکن یہ ترجمہ کامل نہیں. دیکھیے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ حسین مجھ سے. اب یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جز ہیں، بعض حصہ ہے. چلیے میں یہاں تو ترجمہ کر دوں کہ حسین مجھ سے میرا حصہ ہے. ذرا دوسرے حصے کی طرف آئی. میں حسین سے ہوں. اب نبی مرتبے میں بھی بڑے ہیں، رشتے میں بھی بڑے ہیں، تو نبی حسین کی جز تو نہیں ہو سکتے یہ بات. اور افضل بھی ہیں سید الشہداء سے، کیونکہ آقا جو ہیں وہ ائمہ کے بھی رسول ہیں، ان پر بھی حجت ہے، اور یہ بات شیعہ مسلم عقیدہ ہے. تو یہاں من جو ہے وہ جنس کی تعریف کے لیے بھی آتا ہے. جیسے قرآن نے کہا کہ وَقَانَ مِنَ الْجِنِّ، شیطان جنات میں سے تھا. اب ان میں سے باز نہیں تھا، یہ بتایا اس کی حقیقت کیا ہے. تو اب یہاں ترجمہ یہ نہیں ہوگا صرف کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں. نہیں، حسین منی وانا من الحسین، جیسا جیسا میں ہوں ویسا ویسا حسین ہے. اس کا مطلب ہے سوائے نبوت کے جو ذات مصطفیٰ ہے وہ ذات سید الشہداء. اس کا مطلب ہے اپنی ذات میں ضم کر لیا. اور کیسے کر لیا؟ تو شیخ جعفر شوستری نے لکھا کہ وہ حدیثیں اگر نقل کر دی جائیں تو پوری کتاب اس کی تحلیل میں بنائی جا سکتی ہے. قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک. اس کا مطلب ہے کہ نبی کی بینائی کو حسین کہتے ہیں.
حدیث قصہ میں فرمایا کہ ریحانتی، میری خوشبو، اس کا مطلب ہے کہ نبی کے مشام کی جو طاقت ہے اسے حسین کہتے ہیں. دیکھیے چہی تو حصے ہیں، سبحان اللہ، عقل یعنی جسے چھٹی حص کہا جاتا ہے وہ عقل، محسوس کرنا، دیکھنا، سننا، ذائقہ. تو ذائقے کے بارے میں فرمایا کہ جب کبھی دیکھیے اگر میں کسی چیز کو بہت شدت سے پانے کی کوشش میں انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے فلاں چیز مل جائے فلاں، اور وہ چیز حاصل ہو جائے، منتیں مانتے ہیں ہم، اور 7 اور 8 محرم ہے، اور آج 8 محرم کو امام حسین کے باب، امام حسین کے نفس حضرت عباس باب الحسین بھی ہیں، وزیر حسین بھی ہیں، نفس حسین بھی ہیں، اور علم پہ منتیں مانی جاتی ہیں. بے شک. تو اگر کوئی ایسی منت ہے کہ میں برسوں سے لگا ہوا ہوں اور اس کی چاہت میں ہوں، اور وہ منت پوری ہو جائے، یا مثلا میں کسی کتاب کی تلاش میں کتاب مل جائے، تو انسان کی بھوک پیاس ختم ہو جاتی ہے. واہ بے شک. سید الشہداء کے بارے میں رسول کی یہ حدیث ہے کہ میں جب کبھی بھوک محسوس کرتا ہوں، حسین کا چہرہ دیکھتا ہوں تو میرا پیٹ بھر جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کتنی محبت ہے. یہ ایک حص ہے. حسین محجت قلبی، میرے دل کی ٹھنڈک ہے. واہ. حسین روحی التی بین جنبیا، حسین میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان جو میری روح ہے وہ حسین ہے. اب میں یہاں رک کے مجھے گفتگو آگے لے جانا ہے، لیکن ایک بات ضرور کروں گا کہ اگر اس وقت میری روح میرے جسم کو چھوڑ دے تو میرے قریب بیٹھے ہوئے خاور نقوی صاحب اس لیے دور ہو جائیں گے کہ کہیں غسل واجب نہ ہو جائے. اس کا مطلب ہے قیمت میرے بدن میں روح کی، بے شک. روح نکل جائے تو یہ خالی جسم بیکار ہے، یہ تو خاک ہے. بے شک. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر عقیدہ رسالت میں حسینیت کی روح نہ ہو، عشق حسین کی روح نہ ہو، تو عقیدہ رسالت بالکل ایسا ہی ہے جیسے خاکی جسد ہے. نبی نہیں، نبی پر ایمان. اگر میں حسین کو چھوڑ کر نبی پر ایمان رکھوں، کیوں؟ کیونکہ نبی کی اطاعت، اور پھر قرآن کی وہی آیت کہ نبی کی اطاعت کرو، تو چونکہ عشق حسین نبی کی اطاعت ہے. تو ہم یہ محرم جو منا رہے ہیں، یہ عاشور پہ جو گریہ ہو رہا ہے، ماتم ہو رہا ہے، زنجیر زنی ہے، قمع زنی ہے، مختلف مجالس ہو رہی ہیں، جلوس ہے، علم ہے، تعزیہ ہے، تابوت ہے، یہ سب صرف عشق حسینی کی نہیں، عشق نبوی کی علامت ہے. واہ واہ واہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. جی ناظرین، بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری ہے. ہم موضوع حسین شناسی میں بات کر رہے ہیں. آپ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی پر تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں. جی اب کیا ہمارا سوال ہے؟ بس پاز کر دو. پاز ریڈ بٹن میں کلک کرو تو پاز ہو جائے گا. دیر کتنی ہوئی یہ بھی بتا دو. نیا بالکل تازہ ترجمہ پیش کیا ہے، معنی پیش کیے ہیں اس کے، تو اس کی ذرا اور وضاحت فرما دیجیے. جی جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی، جو کہ مسلسل حسین شناسی کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں. آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے مزید گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ، ابھی آپ بریک سے پہلے حسین و منی وانا ملت حسین پر بے انتہا خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. آپ مزید اس پہ تھوڑی سی اور روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کے لیے. جی، یہ میں نے عرض کیا جیسے کہ اس کا کامل اور واضح تر ترجمہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسا جیسا میں ویسا ویسا حسین. تو جو محبت نبی کو حسین سے، شیخ جعفر سوستری نے لکھا کہ اپنی آغوش کو حسین کی تربیت گاہ بنایا. اپنے سینے، کون سا سینہ؟ دیکھیے ہم سن تو لیتے ہیں کہ حسین نبی کے سینہ مبارک، سینہ اطہر پہ سوتے تھے. کون سا سینہ؟ علم نشرح لک صدرک. یہ علم نشرح لک صدرک والا سینہ ہے. حسین کو اگر اپنا دل کہہ رہے ہیں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو یہ دل کون سا ہے؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبک. ہم نے یہ قرآن روح الامین کو دے کے آپ کے دل پہ اتارا ہے. تو اب یاد آ جائے گی ہمارے سننے والوں کو وہ تقریر، وہ نشست جس میں ہم نے قرآن و حسین پہ گفتگو کی تھی گزشتہ نشستوں میں، کہ ہم نے یہ قرآن دے کے روح الامین کو آپ کے دل پہ اتارا ہے، اور نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین میرا دل ہے. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سینے میں دل ہے یہ قرآن ہدایت کا حامل ہے، اور یہ جو میرے سینے کے اوپر سو رہا ہے یہ قرآن شہادت ہے. تو سینے پہ نہیں سو رہے ہیں حسین، یہ قرآن پہ قرآن رکھا ہوا ہے. یہ قرآن سامت پہ قرآن ناطق، قرآن ہدایت پہ قرآن شہادت. تو یہ حسین کا مرتبہ ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک، دیکھنے کی بینائی کی روشنی ہے. ایسے میں شیعہ سنی روایتیں بھری پڑی، بڑی محبت ہوتی ہے ہر نانا کو نواسے سے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہ نبی ہے جس کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نہ یہ کسی کا باپ ہے،
واہ یہ نبی ہے ہمارا. واہ بے شک. اگر یہ کسی کو ڈانٹے تو یہ باپ یا بزرگ بن کے نہیں ڈانٹ رہا ہے, واہ یہ نبی بن کے ڈانٹ رہا ہے. کسی سے خوش ہے تو اس سے نبوت خوش ہے. کسی کو محفل میں بٹھا رہی ہے تو نبوت بٹھا رہی ہے, نبی نہیں بٹھا رہے. کسی کو محفل سے اٹھایا ہے تو اب ذرا سنیے کہ دوش نبوی پر حسین. سبحان اللہ. اچھا دوش کیا ہے؟ دوش سے نیچے ہوتا ہے سینہ, علم نشرک لکا صدرک والا, علم نشرک لکا صدرک والا سینہ ہے. اس کے نیچے ہے بطن اتھر, اس کے نیچے ہے رانہائے مبارک, اس کے نیچے ہے پنڈلیاں, پنڈلیوں کے نیچے ہے پیر, پیر میں ہے نالین. میں دوش نبوی کی بلندی کیا بیان کروں؟ یہاں سے اندازہ کر لیجئے کہ جہاں روح الامین رک جاتے ہیں یہ نالین وہاں تک جاتی ہے. واہ 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 سبحان وہ عرش جو اعظم ہے, امجد ہے, اکرم ہے, اس کے اوپر نالین ہے, نالین کے اوپر پائے مبارک ہیں, پائے مبارک کے اوپر پنڈلیاں, پنڈلیوں کے اوپر رانے, رانوں پہ بطن, بطن پہ سینہ, سینے پہ دوش, دوش پہ حسین. سبحان اللہ. تو جب نالین عرش کی بلندی چھوئی ہوئی ہے واہ واہ تو حسین کی بلندی کیا ہونا چاہیے؟ تو سوار کر کے اکثر و بیشتر بغیر کسی مقصد کے, بغیر کسی مخصوصی کے, یعنی کوئی خاص دن نہیں ہے, ایسے ہی کاندھوں پہ سوار کرایا اور چلنے لگے. تو عالم اسلام کی بڑی مشہور شخصیات آئیں اور اصحاب رسول آئے, دیکھ کے کہنے لگے نعم المرکب. یہ لفظ بہت اہم ہے, کتنی اچھی سواری. نبی کو رحمتاً للعالمین کو جلال آیا, پلٹ کے کہنے لگے تم نے یہ تو دیکھ لیا نعم المرکب سواری کتنی اچھی ہے, دیکھو نعم الراکب یہ سوار کتنا اچھا ہے. واہ واہ واہ. دیکھیے غور طلب بات یہ ہے کہ مرکب کا لفظ سواری کے جانور کے لیے بولا جاتا ہے. مرکب کا لفظ سواری کے جانور, وہ نبی جس کے بارے میں اللہ قرآن میں تہذیب سکھاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرنا, نبی کو ویسے نہ پکارنا جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. تو یہ آنے والا مرکب کہہ رہا ہے, اور نبی یہ نہیں کہہ رہا کہ تو نے میرے لیے مرکب کا لفظ استعمال کیا, یہ ادب کے خلاف ہے, بلکہ کہہ رہا ہے یہ دیکھ سوار کتنا اچھا ہے. نبی یہ بتانا چاہتے تھے امت کو کہ جس حسین کی سواری میں بنتا ہوں, اگر اس کی سواری کی شبیہ بنائی جائے تو اس کی بھی ایسی ہی تعظیم کرنا, اور اس پہ فتویٰ دیتے ہوئے سوچ لینا کہ پہلی سواری ہے حسین رسول اللہ. سبحان اللہ. تو سرکار دو عالم. اور صرف یہ نہیں کہ نعم المرکب, عید کا دن تھا, سید الشہداء نے دیکھا کہ مدینے کے لوگ ناقوں پہ بچوں کو پھرا رہے, سیر کرا رہے. تو جیسے یہ کہا تھا کہ اماں ہمارے لباس کا ہے, ویسے یہ فرمایا کہ نانا ہماری سواری کا ہے. سرکار دو عالم اللہ کا حبیب جس کا احترام پوری کائنات پہ واجب ہے, سرکار ناقہ بنے. اور ایک مہار ایسے اپنی زلف کی حسین کے ہاتھ میں دی, ایک طرف دائیں طرف سے, ایک طرف سے بائیں طرف سے, چلنے لگے, خود سواری بن کے چلے. میں کیسے وہ شان بیان کروں کہ اللہ کا حبیب جس کی سواری بنا ہوا ہے. تو چلے تو ایک مرتبہ اب صرف ناقہ بن جانا کافی تھا. امام حسین سے محبت دیکھیے کہ ایک مرتبہ نواسے نے یہ کہا ہے تو اب یہ یاد رہے کہ یہ نبوت ناقہ بنی ہے, نبی نہیں بنے, یہ نانا نہیں بنا, یہ نبوت ہے جس کا ہر فعل وما ینطق عن الہوی, جو بولے تو وہی. پتھر مارے تو قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, یہ پتھر آپ نے تو نہیں مارے, یہ تو خدا نے مارے. اس کا مطلب ہے جو فعل ہے وہ حکم خدا سے, جو عمل ہے وہ حکم خدا سے, جو قول ہے وہ حکم خدا سے. تو سید الشہداء نے کہا باقی بچوں کی سواریاں تو آواز بھی نکالتی ہیں, یہ میری سواری تو آواز ہی نہیں نکالتی. تو سرکار نے اونٹ کی آواز نکالی ہے, جس کا بولنا وہی ہے, وہ نبی محبت حسین میں کہاں تک گیا. یہاں تک دیکھیے, یہ تو ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ نانا نواسی. علماء اہل سنت نے ایک روایت رکھی مشکات میں, صاحب مشکات میں, کہ نبی واز فرما رہے ہیں, مسجد میں احکام دین بتا رہے ہیں. ایسے میں دیکھا کہ دروازہ مسجد سے سید الشہداء ہے, اور پاؤں سید الشہداء کا اپنی ہی قمیض میں الجھا, اور ابھی قریب تھا کہ حسین زمین پہ گر جائے. تو نبی نے واز چھوڑا, نبی نے خطبے کی روانی کو توڑا اور جا کے حسین کو تھام دیا. تو کسی نے کہا سرکار یہ تو اللہ کا کام تھا جو کر رہے تھے, کہ اسی خدا کا حکم ہے کہ حسین سے محبت کرو, میں حسین کے معاملے میں صبر نہیں کر سکتا, یہ حسین کا معاملہ. یعنی اس قدر محبت کرتے ہیں کہ اگر نواسا, دیکھیے اچھا ممبر پہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے نانا اور نواسے کی محبت ہے, لیکن سجدہ وہ مقام ہے, آپ کا سنا ہوا واقعہ ہم سب کا, سجدہ وہ مقام ہے جہاں ہر بندہ اپنے خالق سے بالکل رابطے میں رہتا ہے. تو جب ہم رابطے میں رہتے ہیں تو اس نبی کا کیا عالم ہوگا جو اول مخلوق ہے, اول بشر ہے, اول نور ہے, اول عقل ہے, اول لوح ہے, اول قلم ہے, خدا کا پہلا عبادت گزار ہے.
ये ना होते तो जमाने को इबादत ही ना पता चलती। पैगंबर अकरम महबूब इलाही सजदे में है तो खुदा से कितना करीब होगा, और उस इबादत में हुसैन पुष्ट पर है, और खुदा ये कह रहा है जब तक हुसैन ना उतरे सर ना उठे। आज 8 मुहर्रम है, मैंने आगाज ही यहाँ से किया था कि हुसैन से मोहब्बत इताअत नबी। वो बच्चा असहाब हुसैन में जो हुसैन की खाक उठा के आंखों पे मले, चेहरे पे मले, उससे नबी को कितनी मोहब्बत है कि जो हुसैन से सिर्फ मोहब्बत कर रहा है। मर गए एक हस्ती ऐसी है जिसने हुसैन से मोहब्बत नहीं की, इश्क किया, और ऐसा इश्क किया है कि भाई होते हुए कभी अपने आप को भाई नहीं कहा, उसने अपने आप को गुलाम कहा। तो जरा तसव्वुर कीजिए, 8 मुहर्रम का दिन आ गया, 8 मुहर्रम की रात आ गई, आज उसका तस्करा होता है जिसे सैयदा ने अपनी दुआओं में मांगा है, अपने हुसैन की नुसरत को। आज अबुल फजल अब्बास की शहादत का तस्करा है। वो भाई जो हुसैन का वजीर भी, हुसैन का जोर बाजू भी। जब एक एक करके असहाब जाते रहे और कोई ना बचा, तो एक मर्तबा हज़रत अब्बास आए और आके कहने लगे, आका आका अब तो मुझे अपनी जान को कुर्बान करने दीजिए। तो पलट के इमाम हुसैन ने अजीब जुमला कहा, अब्बास तुम्हें कैसे जाने दूं, तुम तो मेरे लश्कर की अलामत हो। अज़ादारो उस वक्त क़यामत हो गई जब शहनशाह वफा ने दाएं बाएं देख के कहा, आका मुझे वो लश्कर दिखाइए जिसका अब्बास सालार। तन्हा रह गए। कोई तो वजह है कि अब्बास के जाने पर हुसैन को ये कहना पड़ा, अलान इनका सरात ज़हरी, अब्बास तेरे जाने ने हुसैन की कमर को तोड़ दिया। एक मरतबा खैमे में वापस आए तो जनाब लबाबा को गिरिया करते हुए देखा। देखना था कि पूछा, लबाबा भी हम जिंदा हैं? कहा मेरे वाली, मेरे आका। ज़ौजा अब्बास ने रोके कहा, अभी सकीना खैमे में आई थी और रो के कहती थी, चची जान। प्यास से सकीना की जबान तालू से चिपक गई। सकीना बहुत प्यासी है, बस ये सुनना था कि एक मरतबा दौड़ के, बहुत मोहब्बत थी भतीजी से, इस चचा को आगोश में उठाया कि सकीना प्यासी हो, जाओ अपनी नन्ही सी मश्क ले आओ। एक हाथ में मश्क को उठाया, एक हाथ में शहजादी को उठाया, और अब जो इमाम हुसैन ने आते देखा तो एक मरतबा तड़प गए और तड़प के कहा, अच्छा अब्बास सिफारिश लाए हो? अब हजरत अब्बास से कुछ नहीं कहा। एक मरतबा 4 बरस की मासूमा को देख के कहा, सकीना अभी तो चचा की सिफारिश कर रही है, लेकिन सकीना जब शाम गरीबा तमाचे मारे जाएंगे तब चचा को बहुत याद करोगी। अज़ादारो अब्बास चले। अब्बास के परचम पे आज अलम उठाए जाएंगे, लेकिन अब्बास के परचम पे एक आयत लिखी हुई थी, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। इमाम हुसैन ने परचम हाथ से लिया और उसके ऊपर एक और आयत लिखी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारो यहाँ से हजरत अब्बास चले। यहाँ अब्बास का चलना था कि एक मरतबा शहजादी ज़ैनब ने एक बीबी को जमा करना शुरू किया। आवाज़ दी, ऐ बीबियों, मैं मदीने से तुम्हारे पर्दे की ज़मानत लेके चली थी, लेकिन ज़ैनब वो ज़मानत वापस लेती है, मेरी पर्दे का मुहाफिज जा रहा है। वहाँ जनाब सकीना ने बच्चों को जमा करना शुरू किया। ऐ बच्चों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, चचा पानी लेने गए हैं, अभी पानी आता होगा। ऐसे में हजरत अब्बास ने मशकीज़े को भरा। अज़ादारों फौजों ने अब्बास को आते देख के दरिया को खाली छोड़ दिया, मगर अब जो चले तो एक मरतबा आवाज़ दी गई, ये पानी हुसैन के बच्चों तक ना पहुँचने पाए। यहाँ से तीर चल के मश्क सकीना में लगा। मौला मश्क को बचाते जाते थे। एक मरतबा किसी ने दाएँ बाजू पर हमला किया, अब्बास ने मशकीज़े को बाएँ बाजू में थामा। जब बायां बाजू भी कलम हुआ तो दांतों में मशकीज़े को थामा, अलम को जहनों से थामा। लेकिन ऐसे में जब तीर लगा ना मश्क सकीना में तो सक्का की आस टूटी और एक मरतबा घोड़े को फरहाद की तरफ फेरा। अज़ादारों एक मरतबा तीर बरसे, गुर्स अब्बास के सर पे लगा और आखिरी सलाम किया, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका, मेरा आखिरी सलाम। एक मरतबा हुसैन कमर को थामे चले। कभी मख्तल में दाएं गिरते थे अज़ादारों, कभी बाएं गिरते थे। हुसैन के जोरे कमर की शहादत है। ऐसे में आवाज़ देते चले, मगर अब जो आए ना तो एक मरतबा इमाम हुसैन ने आके अब्बास का सर अपने जानू पे रखा है। अज़ादारों ये जुमला सुनिए, शायद आपको बहुत रोना आए, और एक आखिरी ख्वाहिश है अज़ादारों, शायद ये गुफ्तगू इसी पे तमाम हो जाए। सारी जिंदगी आका कहने वाले को हुसैन ने रोके का, अब्बास एक मरतबा हुसैन को भाई कह के बुलाओ। का आका मेरी भी ये ख्वाहिश है, मैं भाई तो कह दूंगा, मगर मेरा लाशा खैमों में न ले जाइएगा, मैं सकीना से बहुत शर्मिंदा।